السلام علیکم قارئین، آج میں آپ کے لیے جو ناول پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے اکھیاں چھم چھم وسیاں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ ہما کوکب بخاری اس کی رائٹر ہیں، اور یہ ناول اتنے زندہ کرداروں پر مشتمل ہے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کردار جیسے آپ کے آس پاس ہی موجود ہیں اور آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بہت خوبصورت ناول پسند آئے گا۔ صبح ناشتے کی میز پر امی نے اسے گھر والے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا، آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ اوہ نہیں امی، نہیں جانا، اور سستی سے بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی سستی طاری ہے۔ تم ایک دن آرام کر لو تو اچھا ہے۔ نمرا نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھے۔ میں ویگن سے چلی جاؤں گی۔ ارے نہیں، تمہیں لانا لے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یسرا نے چابی اٹھائی۔ پریشان ہو کل کے واقعے سے؟ راستے میں نمرا نے پوچھا۔ ہاں، یسرا نے اعتراف کیا۔ احد نے یہی سوچنا ہے کہ میں نے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا ہے اس سے۔ کل میں نے اس کی بائک کے ٹائر سے ہوا بھی تو نکال دی تھی نا، اور اب تم اس کی تلافی کرنا چاہتی ہو؟ نمرا نے پوچھا۔ ٹائر فلیٹ کرنے کی ہرگز نہیں، کیونکہ وہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ البتہ ایکسیڈنٹ جان کر نہیں کیا تھا۔ بھلا مجھے کیا مصیبت تھی کہ ماموں جان کی نئی نسان پیٹرول کا ستیہ ناش کرواتی؟ ماموں کی گاڑی کو تو کچھ نہیں ہوا، مجروح تو احد اور فاروق ہوئے ہیں۔ نمرا ہنسی۔ خیر، تلافی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم شام کو جا کر ان کی عیادت کرائیں۔ اور اگر احد کے گھر والے ہوئے تو کیا؟ تم معافی مانگ لینا ان سے۔ یہ امیاں اپنے بچوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ اگر احد کی امی نے مجھے کچا چبا ڈالا تو؟ لگتا تو نہیں ہے کہ ان کا تعلق کسی آدم خور قبیلے سے ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا تب بھی اپنی غلطی کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی ہوگی۔ کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی نہیں۔ شام تک وہ اسی ادھیڑ بن میں رہی کہ اس کی امی ابو سے کیسے سوری کرے گی۔ کہاں گم ہو؟ نمرا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے امی ابو سے کیسے سوری کروں گی۔ پھر کیا سوچا؟ نمرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں کہوں گی۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر بولی، مجھے ڈرائیونگ آتی تو بہت اچھی ہے، لیکن کل رات تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ حالانکہ میں نے تھوڑا سا دباؤ بڑھایا تھا ایکسیلیٹر پر، لیکن پتہ نہیں کیوں گاڑی بہت تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر نے بریک بھی جلدی سے لگا دیا تھا، لیکن تب تک ایک بائک میری گاڑی سے آ کر ٹکرا چکی تھی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ آپ کا بیٹا سوار تھا۔ اس چھوٹی سی گڑبڑ اور بڑے ایکسیڈنٹ پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی بات سن کر نمرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگر ادھر جا کے تم نے یہی پونگی سی داستان سنانی ہے تو اس کی امی نے واقعی تمہیں کچا چبا جانا ہے۔ پھر کیا کہوں؟ کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اب اٹھو، ایک گلدستہ بناؤ، گیٹ ویل سون کا کارڈ راستے سے ہی لے لیں گے۔ رنگ برنگے پھولوں کا خوبصورت گلدستہ اٹھائے جب وہ کلینک میں ان کے کمرے کے باہر پہنچی تو اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی نمرا کو دیکھا۔ تم یہ گلدستہ لے کر آگے چلو۔ میں نے ٹکر ماری تھی کہ میں آگے چلوں، اس لیے تو میں تمہیں آگے جانے کا کہہ رہی ہوں۔ اپنے کی سزا خود بھگتو۔ میری خال تمہیں فالتو دکھائی دے رہی ہے؟ تم مجھے چھوڑ کے پیچھے سے بھاگ تو نہیں جاؤ گی؟ یسرا نے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے امی یا ابو میں سے کوئی ادب خور نکل آیا تو میں تمہیں بالکل نہیں بچا سکوں گی۔ ایسے معاملے میں دوڑ اپنی اپنی۔ پھر میں دروازے پہ دستک دوں؟ یہاں پر ہی ساری شام گزار دو گی کیا؟ جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا؟ یسرا نے آہستگی سے دستک دی۔ تم تو اتنی آہستگی سے دستک دے رہی ہو کہ اگر کوئی دروازے کے ساتھ کان لگا کر بھی کھڑا ہو تو نہیں سن سکتا۔ ٹھہرو، میں دستک دیتی ہوں۔ نمرا نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ارے مکے تو نہ برساؤ، یسرا نے گھبرا کے کہا۔ ابھی اس کے بعد منہ ہی میں تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ ایک پیاری سی لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، اس نے شائستگی سے پوچھا۔ اتنی ڈیسنٹ اور شائستہ لڑکی ٹام کروز کی بہن نہیں ہو سکتی۔ یسرا نے نمرا سے سرگوشی کی۔ جی؟ لڑکی نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم غلط کمرے میں آ گئے ہیں، چلو نمرا چلتے ہیں۔ اس نے نمرا کا بازو پکڑ کے گھسیٹا۔ ایسے ہی غلط جگہ آ گئے ہیں، دیکھ لو دروازے پہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب کی نمرا نے اسے گھسیٹا۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں۔ دروازے میں کھڑی لڑکی نے بے چارگی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ کمرہ احد اور فاروق کا تو نہیں ہے نا؟ یسرا نے جلدی سے پوچھا۔ انہی کا ہے۔ پھر آپ یقیناً احد کی بہن نہیں ہوں گی۔ یسرا کو اپنے پہلے سوال کا جواب نفی میں آنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ یہ احد کی بہن نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی غلط، میں اس کی بہن ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یسرا کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی شکل، نمرا نے زور سے یسرا کے چٹکی کاٹی، آپ کی شکل اسے نہیں ملتی۔ ہائے، چٹکی لگتے ہی یسرا نے زور سے اپنی کلائی رگڑی۔ مجھے آپ کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی ضرورت نہیں، یسرا نے جلدی سے کہا۔ امرین بیٹا، کون ہے باہر؟ کسی مرد کی آواز آئی۔
امبرین نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ نمرہ ہے، یسریٰ نے گڑبڑا کے کہا۔ اور آپ؟ امبرین جھللا اٹھی۔ یہ یسریٰ ہے، نمرہ نے کہا۔ آپ بھائی کی کلاس فیلوز ہیں؟ صرف یہ ہے کلاس فیلو، نمرہ نے یسریٰ کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو بس اس کی بہن ہوں۔ یسریٰ نے نمرہ کی بات سن کر اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ مجھے چھوڑ کر بھاگنا مت پلیز، اس نے سرگوشی کی۔ آئیں آپ لوگ اندر۔ وہ دونوں امبرین کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ بھائی تمہاری کلاس فیلو یسریٰ اور ان کی بہن نمرہ تم سے ملنے آئی ہیں۔ ملنے نہیں، تلافی کرنے، نمرہ نے کہا تو یسریٰ نے اسے گھورا۔ کمرے میں دو بیڈ تھے، ایک پر احد لیٹا ہوا تھا، دوسرے پہ فاروق۔ امبرین کے علاوہ وہاں احد کی امی اور ابو بھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی احد کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے۔ پلیز آپ لوگ بیٹھیں۔ امبرین نے ان کے لیے کرسیاں رکھی اور خود احد کے بستر کی پائیتی کی جانب بیٹھ گئی۔ یسریٰ نے کنکھیوں سے دونوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن یہاں تو جہاں تک یسریٰ کی نگاہ جاتی تھی وہ پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسے ایک دم بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے کارڈ اور گلدستہ امبرین کو تھما دیا، جسے اس نے میز پر پہلے سے موجود ایک اور گلدستے کے ساتھ رکھ دیا۔ یسریٰ پہلے گلدستے کے ساتھ رکھے ہوئے کارڈ کی طرف دیکھا، اس پہ نقرئی مارکر کے ساتھ فروہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ امی، یہ میری کلاس فیلو ہے یسریٰ، اور یسریٰ یہ میرے امی اور ابو ہیں، اور یہ چھوٹی بہن امبرین، احد نے تعارف کروایا۔ میں ذرا باہر سے پھل لے آؤں بچوں کے لیے، احد کے ابو باہر جاتے ہوئے بولے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ یسریٰ کے لہجے میں تشویش تھی۔ بہت برا حال ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی شرارت تھی جسے یسریٰ کو چڑ تھی۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو۔ ہائے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ احد امی کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ پھر وہ یسریٰ سے مخاطب ہوئیں۔ اس کی بات کا برا نہ ماننا، اس کی حرکتیں ایسی ہی ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے، یسریٰ نے کہا تو نمرہ نے نیچے سے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے کرا نکلی۔ کیا ہوا؟ امی نے گھبرا کے پوچھا۔ جی کیڑا تھا شاید کوئی، نمرہ نے جلدی سے کہا۔ یہاں کیڑا؟ امبرین نے حیرت سے کہا۔ نمرہ نے صاف ستھرے کمرے کا جائزہ لیا۔ شاید کوئی بھولا بھٹکا آ گیا ہو۔ مجھے تو اس لڑکے کی فکر لگی رہتی ہے، احد کی امی نے کہا۔ جس وقت سے گھر سے نکلتا ہے میری فکر شروع ہوتی ہے، اور جب تک یہ گھر واپس نہیں پہنچ جاتا تب تک پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اور اب دیکھو کتنا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یسریٰ شرمندہ ہو گئی۔ جی میں اسی لیے آئی تھی۔ اس سے آگے سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ امی نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ امی یہ جیپ کے نقصان کو پورا کرنے کا تقاضا کرنے آئی ہوں گی، احد نے اسی انداز میں کہا۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میری بائک کل انہی کی کھڑی ہوئی جیپ سے جا ٹکرائی تھی۔ کھڑی ہوئی جیپ؟ یسریٰ نے حیرت سے کہا۔ ہاں اب تم دیکھ ہی لو۔ امی نے غالباً یسریٰ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ کتنی اسپیڈ پہ جا رہا ہوگا کہ تمہاری کھڑی ہوئی گاڑی سے ٹکرا کے یہ حالت ہوئی۔ لیکن میری گاڑی تو… یسریٰ کی بات ابھی منہ ہی میں تھی کہ نمرہ نے ایک مرتبہ پھر اس کا پیر دبایا۔ جی کھڑی گاڑی، نمرہ جلدی سے بولی۔ بہت زوردار ٹکر تھی لیکن بچت ہو گئی ان کی۔ یسریٰ ہونق بنی کبھی احد کو دیکھ رہی تھی اور کبھی نمرہ کو۔ امی یہ تو پوچھ لیں کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، احد نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں جی ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن انہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے ہمیں افسوس ہے، یسریٰ نے اس کی امی کے کچھ بولنے سے قبل ہی جلدی سے کہا۔ اس میں بھلا تمہارا کیا قصور؟ اس کی امی بولی۔ یہ تو جب بائک چلانے پر آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سڑک پر اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب تک یسریٰ بھی سمجھ چکی تھی کہ احد نے اپنے گھر والوں کو صحیح بات نہیں بتائی۔ جی آنٹی، وہ بس اس قدر کہہ سکی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے احد کو بہت غلط سمجھا تھا، حالانکہ احد نے ہر جگہ اس کی مدد کی تھی۔ ویسے ہم آپ سے اپنا نقصان پورا کرانے نہیں آئے تھے، نمرہ بولی۔ ہماری گاڑی بہت مضبوط تھی اور اس کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ لوگ بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی عیادت کرائیں۔ ہائے، فاروق نے آنکھوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد کرا بلند کی۔ کل کے ایکسیڈنٹ میں بھی چکنا چور ہوا تھا، لیکن آپ دونوں میں سے کسی نے بھی میری عیادت نہیں کی۔ اب تک تو آپ بہت اطمینان سے آم کھانے میں مصروف تھے، اچانک چکنا چور ہونے کا احساس کیسے ہو گیا؟ نمرہ بولی۔ اس لیے کہ اب تک میں آم کھانے میں مصروف تھا، وہ بولا۔ ویسے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا نقصان پورا کرانے آئے ہیں، اس بات کو تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ دراصل عیادت کے لیے آئی ہیں۔ بیٹا تم لوگوں کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ احد کی امی نے خالص زنانہ قسم کا تعارف حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جی وہ نہیں ہیں، یسریٰ کے لہجے میں افسردگی در آئی۔ وہ ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اوہ بہت افسوس ہوا، وہ بولی۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ بس میں اور نمرہ ہی ہیں، بھائی نہیں ہے کوئی۔
یسریٰ کو اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، انہوں نے کہا۔ بھائی تمہاری میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، اور فاروق بھائی آپ کی بھی، امبرین نے کہا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میرا بازو چکنا چور ہو گیا ہے، اس لیے دوا تمہیں ہی کھلانی ہوگی، احد بولا۔ یہ دوائیں ہیں، یسریٰ نے میز پہ پڑی ہوئی دوائیں اٹھائیں۔ جی یہی ہیں۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیلا۔ یسریٰ نے دوائیں امبرین کو پکڑائیں۔ آ گئی آپ کو مسیح آئی، مرنے والوں کو مرحبا کہیے، احد نے آہستہ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ یسریٰ اسے گھورتی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ امبرین نے دروازہ کھولا۔ احد کے ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ پھلوں کے لفافے انہوں نے میز پہ رکھے اور یسریٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اس کی کلاس فیلو ہیں، اسے کچھ سمجھایا کریں کہ کبھی کتاب بھی کھول لیا کریں۔ ابو جی، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، احد نے بستر پر لیٹے لیٹے احتجاج کیا۔ یسریٰ انہیں بتاؤ کہ میں کیسا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انکل یہ تو بہت اچھا اور لائق اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کہا۔ حیرت ہے، سب یہی کہتے ہیں، ابو بولے۔ پاکستان کے معیار تعلیم کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو تو اپنا بیٹا ہی نالائق نظر آتا ہے، اور ساری دنیا بہت اچھی ہے ان کی نظر میں، امی نے منہ بنایا۔ پھر دیکھ لیا ابو جان آپ نے ہمارے ٹیلنٹ کو، تو دنیا تسلیم کرتی ہے، وہ اترایا۔ یسریٰ نے اسے گھورا۔ بجائے اس کا شکر گزار ہونے کے وہ سب کریڈٹ خود لے گیا تھا، حالانکہ یسریٰ نے تو محض ذرا ہمدردی کی بات کہہ دی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے تک اسے جو ہمدردی محسوس ہو رہی تھی وہ یکایک اڑنچو ہو گئی۔ ٹھہرنا بچو، ابھی دیکھتی ہوں، تمہیں اتنا اترانا کس بات کا، اس نے دل میں سوچا۔ انہیں نالائق نظر آتا ہے تو اپنا بیٹا، آوارہ گرد دکھائی دیتا ہے تو اپنا بیٹا، باقی ساری دنیا اچھی ہے، برا ہے تو بس یہی۔ احد کی امی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اتنی دیر کہاں رہتا ہے، باہر آوارہ گردی نہیں کرتا تو، اس کے ابو بولے۔ ہاں بتاؤ تو کہاں رہتے ہو، یسریٰ نے شرارتی لہجے میں بھس میں چنگاری چھوڑی۔ انکل اس کی یہ کوالٹی پہلی مرتبہ معلوم ہوئی ہے، احد نے یسریٰ کو گھورا، لیکن اس نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ صبح یونیورسٹی ہوتا ہے، دوپہر کو باڈی بلڈنگ کرنے کلب چلا جاتا ہے، اور شام کو باکسنگ کی پریکٹس کرتا ہے۔ اس کی امی نے جلدی سے بیٹی کی صفائی پیش کی۔ آوارہ گردی نہیں کرتا، کام کرتا ہے۔ آنٹی اب ہم چلتے ہیں، نمرہ نے موضوع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ بہت شکریہ بیٹا کہ آپ لوگ آئے۔ نہیں آنٹی، یہ تو ہمارا فرض تھا، یسریٰ نے سعادت مندی سے کہا۔ یوں بھی ٹکر تو ہماری گاڑی سے ہی ہوئی تھی نا، بے شک کھڑی ہوئی تھی لیکن تھی تو ہماری۔ شکر ہے یہ معاملہ بھی نمٹا، گھر پہنچ کے یسریٰ نے کہا۔ ہاں ورنہ کل سے تمہاری حالت تو غیر ہی تھی، لگتا ہے اس کی امی بہت پیار کرتی ہیں اس سے، اگر انہیں صحیح بات پتہ چل جاتی تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے کچا چبا ڈالتی۔ اب بھی اگر میں اٹھ نہ جاتی تو شاید رات کو کھانے میں وہ تمہارا بھنا ہوا گوشت ہی کھاتی، نمرہ بولی۔ وہ اتنی حساس ہے بیٹے کے معاملے میں، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ابو کا ساتھ دینے کی، بس گول برابر کرنا تھا۔ یسریٰ بستر پہ دراز ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد احد اور فاروق اس طرح ڈپارٹمنٹ آئے کہ ایک کے بازو پہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور دوسرا لنگڑا رہا تھا۔ بہت بے مروت ہو تم، یسریٰ لائبریری میں بیٹھی ہارڈ ٹائمز پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بچایا اپنے امی ابو سے، جھوٹ بولا اور تم صرف ایک مرتبہ کلینک میں ملنے آئیں۔ یسریٰ کو ایک بار پھر اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اور کچھ نہیں تو رسماً ہی آ جاتی، اصل میں کچھ کام زیادہ تھا اس لیے نہیں آ سکی، اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس دوران جو پڑھا ہے وہ مجھے پڑھا دو گی نا، میری وجہ سے بیچارے کی اتنی پڑھائی ضائع ہوئی، اس نے سوچا اور پھر بولی۔ نوٹس بنائے ہیں میں نے، وہ لے لینا، پڑھانا مجھے بالکل نہیں آتا۔ وہی دے دو، کچھ تو کرو۔ یسریٰ نے اپنی فائل کھولی۔ یہ پیراڈائز لاسٹ کے اسائنمنٹ ہے اور یہ کنگ لیئر کی، باقی یہ تنقید کے نوٹس ہیں میر پاس، لیکن رف لکھے تھے، اور یہ نوٹس ہیں پوپ کے اور یہ بھی رف ہیں۔ احد نے نوٹس اٹھا کے دیکھے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلدی جلدی لکھے تھے نا، اسائنمنٹ تو میں فوٹو اسٹیٹ کرا لوں گا، لیکن یہ نوٹس تم ہی کو صاف کر کے لکھ دینے ہوں گے، میرا تو بازو ہی کام نہیں کر رہا، ورنہ خود ہی کچھ کر لیتا۔ اس نے پلستر لگا دایاں بازو اوپر کیا۔ اچھا میں کر دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اسے رہ رہ کر اپنی تیز ڈرائیونگ پہ غصہ آ رہا تھا، نہ وہ نمرہ کی باتوں میں آ کر رفتار میں اضافہ کرتی اور نہ احد کا بازو فریکچر ہوتا۔ رات کو نیند آنے کے باوجود وہ دیر تک احد کے لیے نوٹس کرتی رہی۔ صبح وہ کلاس روم میں پہنچی تو احد اپنے بازو پہ لگے پلستر پر سب سے آٹوگراف لے رہا تھا۔ آٹوگراف اس نے بازو یسریٰ کے سامنے کر دیا۔ سلو ڈاؤن فلائنگ ہارس، اس نے بال پین سے اس پر لکھ دیا۔ احد اس کا لکھا ہوا پڑھ کر مسکرا دیا۔ میرے نوٹس لائی ہو؟ ہاں، اس نے بیگ سے کاغذوں کے پلندہ نکال کے اس کے حوالے کر دیا۔ سوری تمہیں تکلیف دی،
میرا بازو ٹھیک ہوتا تو خود ہی لکھ لیتا۔ کوئی بات نہیں، وہ تو اس کی ہمدردی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھٹی سے پہلے کامن روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ آہت عظیم اور فاروق پر پڑی۔ سب سے آٹوگراف لے لیا تم نے، اب خود کو بھی اور کوئی آٹوگراف دو۔ فاروق اس سے کہہ رہا تھا۔ لاؤ دو بال پوائنٹ۔ احد نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عظیم نے اسے قمیض میں اٹکا ہوا بال پین تھما دیا۔ احد نے بائیں ہاتھ سے قلم تھام کے بہت اطمینان سے اپنے پلسٹر پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اسے بائیں ہاتھ سے اس قدر تیزی سے لکھتا دیکھ کر پہلے تو یسریٰ کو حیرت ہوئی، لیکن جلد ہی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ لیکن ایسا کیا کر دیا ٹام کروز بیچارے نے؟ اسما نے اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر پوچھا۔ میں اس کے لیے آدھی سے زیادہ رات جاگ کر نوٹس بناتی رہی، اور اسے دیکھو، وہ کتنے آرام سے بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہے۔ یسریٰ کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کھبا ہے؟ اسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا تھا؟ میرا اس سے کون سا ایسا گہرا تعلق ہے کہ میں یہ بات نوٹ کرتی؟ تو فرق بھی کیا پڑتا ہے اگر تم نے اس کے لیے نوٹس بنا دیے؟ ٹکر بھی تو تم نے ہی ماری تھی اسے، جس کی وجہ سے اب کلاسیں بھی نہیں اٹینڈ کر سکا۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں اسے نوٹس بنا دیتی، لیکن اس وقت اس نے مجھے اپنا بازو دکھا کے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے نہیں لکھ سکتا۔ یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہوئی، اور میں اس قسم کی فضول حرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ منہ پھلا کر کلاس روم میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہاں اسما اور یسریٰ ہی تھیں۔ کچھ دیر بعد احد نے کلاس روم میں جھانکا۔ تمہیں ہر طرف تلاش کیا، پھر نائلہ نے بتایا کہ تم دونوں یہاں ہو۔ یسریٰ نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ یہ اسائنمنٹ میں نے فوٹو اسٹیٹ کروا لی تھی، اور وہ دوسری کنگ لیئر والی دے دو۔ کیوں؟ یسریٰ نے رکھائی سے بولی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 45 اسٹوڈنٹ کلاس میں ایک میں ہی اتنی بیوقوف نظر آتی ہوں تمہیں؟ اس نے اپنے لہجے پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے میرے پاس۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ مجھے صرف یہ ہوا ہے کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں نے تمہیں نوٹس دینے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، بہتر ہوگا کہ کسی اور سے لے لو اسائنمنٹ۔ وہ غصے میں بھری کلاس سے باہر نکل گئی۔ یسریٰ اور اسما کامن روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب نائلہ اور فروہ ان کے لیے پیپسی کی بوتلیں اور سموسے لے کر اندر داخل ہوئیں۔ شکر ہے مر کے فائنل کو یہ خیال آ ہی گیا کہ پریویس کو ویلکم دینی ہے۔ فروہ ایک کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب لے آئی۔ کب دے رہی ہیں ویلکم؟ یہ ساری پریویس کی دلچسپی کا موضوع تھا۔ اگلے ہفتے۔ کہاں؟ آواری میں۔ چلو اسی بہانے کچھ تبدیلی تو ہوئی۔ ایک روٹین سے تو آدمی بور ہو جاتا ہے، اسما نے کہا۔ اور یسریٰ، ہم نے فائنل والوں کو تمہارا نام لکھوا دیا ہے۔ کس سلسلے میں؟ گانے کے لیے۔ کیا؟ پیپسی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ خواہ کا لکھوا دیا نام؟ مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ زیادہ بنا نہ کرو یسریٰ، نائلہ نے منہ بنایا۔ تم نے پورے 1 سال تک گانا سیکھا تھا۔ وہ پرانی بات ہے، اب کہاں یاد ہے مجھے گانا وانا۔ اچھا بھلا تو گاتی ہو، خرابی کیا ہے؟ فروہ نے اسے گھورا۔ دیکھو، باتھ روم سنگنگ اور چیز ہے، اور اتنے لوگوں کے سامنے گانا اور بات۔ تم کرتی رہو یوں ہی آئے بائشائیں۔ میں نے نمرہ کو فون کر دینا ہے، وہ خود ہی ڈنڈے کے زور پر تمہیں راضی کر لے گی۔ لاتوں کے بھوت سچ مچ باتوں سے نہیں مانتے، اسما نے کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، فروہ نے بھی اس کی تائید کی۔ اگر نمرہ کو تم لوگوں نے کہہ دیا تو واقعی اسے ڈنڈے کے زور پر بھی مجھے تیار کرنا پڑا تو وہ کرے گی، یسریٰ نے بے چارگی سے کہا۔ یہ تو بتا دو کہ میں گاؤں کیا؟ کوئی اچھی سی غزل، نائلہ نے تجویز پیش کی۔ تم لوگوں نے بیٹھے بٹھائے میرے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اب میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گی کہ گاؤں کیا گاؤں۔ گلا میں داغ گالو، اسما نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یسریٰ نے اسے گھورا۔ اب تو ساری زندگی نہیں۔ اور جب اس نے نمرہ کے سامنے اپنی مشکل رکھی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو یسریٰ، گانا وانا تو میری فیلڈ نہیں ہے، اس لیے گانا تم سوچو۔ میں سوچتی ہوں کہ اس دن تمہارے کپڑے کون سے پہننے چاہیے۔ نمرہ، میں نے کبھی اتنے لوگوں کے سامنے نہیں گایا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی گا رہی ہو تو کوئی بھی تنقید نہیں کرتا، بس ذرا کپڑے اچھے ہوں، میک اپ زبردست ہو، اور ہر وقت کی کسی بھی چٹیا سے نجات حاصل کر لو تم، تو تمہارے منہ سے نکلنے والی گالیاں بھی مخاطب کو پھول لگیں گی۔ بیوی گالیاں نہیں، گانا ہے۔ لوگ بے سرے کی گالیاں تو برداشت کر سکتے ہیں، گانا نہیں۔ دیکھو یسریٰ، تمہاری آواز اچھی ہے، تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے تمہیں۔ اعتماد کی کمی نہیں ہے تم میں کہ اتنے لوگوں کو فیس نہ کر سکو، اور لوگ بھی وہ جن سب کو تم جانتی ہو۔ اگر تم نے بہت اچھا نہ بھی گایا تب بھی کیا حرج ہے، تم پروفیشنل تو ہو نہیں، لیکن اچھا گایا تو ضرور تعریف ہوگی۔ میں سوچوں گی۔ یار، فلاسفی میں پڑھ رہی ہوں اور سوچو کہ تم، بس میں نے آج سوچ لیا ہے کہ اس سلسلے میں تمہیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں، تم بس یہ کرو کہ آج سے پریکٹس شروع کر دو۔ جمعرات کے دن جب وہ الیکٹرک بلو رنگ کے سلک کے 24 کلیوں کے کرتے پاجامے کے اوپر 4.5 گز کا دوپٹہ اوڑھے
آواری کے فنکشن رومز میں داخل ہوئی تو بہت سی نگاہیں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ موتیے کے گہنوں کی خوشبو نے ہال میں مہکتے فرنچ پرفیومز کی خوشبو کو دبا لیا۔ ناک میں پڑی ہیرے کی لونگ بار بار چمک کر اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے تم سے تھے جتنے استعارے تھے۔ اپنے قریب عہد کی آواز سن کر بھی اس نے مڑنے کی زحمت نہیں کی۔ اسما نے اسے ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آج کتنوں کو گرا کر آئی ہو؟ اس کے لہجے میں یسریٰ کے لیے تحسین تھی۔ جسے گرانا تھا اس نے اسے تو گرا لیا، پروہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ اگر لوگوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا ہے تو انہیں گرنے سے کون بچا سکتا ہے؟ تم نے آج سب لڑکیوں کا اسکوپ مار دیا ہے۔ نائلہ اسے دیکھ کر وہیں چلی آئی۔ آج تو ہر نگاہ تمہارا ہی طواف کر رہی ہے۔ یہ لگ بھی تو بہت اچھی رہی ہے۔ تمہارے پیچھے ہائے بھرنے والے پہلے بھی کم نہیں تھے، لیکن آج تو فائنل والے بالکل شہید ہو گئے ہیں۔ ان کا کام ہی پونڈیاں مارنا ہے، یسریٰ بے نیازی سے بولی۔ کسی اچھی چیز کی توقع ان سے عبث ہے۔ اگر تم آج بال کھلے چھوڑ دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، اسما نے کہا۔ اچھا ہی ہے کہ اس نے بال نہیں کھولے۔ عہد ان کے پاس چلا آیا۔ زلف ان کی اگر بکھر جائے احتراماً سحر نہیں ہوتی۔ یسریٰ کے چہرے پہ ایک دم سختی کے تاثرات ابھر آئے اور وہ کچھ دور جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ فنکشن میں پہلے کھانے کا انتظام تھا، پھر ورائٹی پروگرام۔ کیونکہ ورائٹی پروگرام لمبا تھا اس لیے کھانا جلدی پیش کر دیا گیا۔ اپنی پلیٹ میں چکن روسٹ ڈالتے ہوئے کسی کی آواز یسریٰ کی سماعت سے ٹکرائی۔ تیرے لونگ دا پیا اے لشکارا تے ٹریلیاں دے ٹریل رک گئے جن میریے۔ سنا کچھ؟ نائلہ جو ویسے بھی گوسپ لور تھی یسریٰ کی جانب مڑی۔ یہ خراج تحسین تمہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر یسریٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ فائنل ایئر کا ایک پورا گروپ کھڑا ہوا تھا اور یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ یہ بات کس نے کہی تھی۔ اس لیے کچھ کہے بغیر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے بعد ورائٹی پروگرام شروع ہوا۔ بہت سے اسکٹس اور گانوں کے بعد یسریٰ کا نام پکارا گیا۔ اس نے ہارمونیم کے سر چھیڑتے ہوئے ایک نظر سامنے کی نشستوں پر بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور پھر غزل شروع کی۔ دلاں دیاں گلاں دلاں وچ رہ گئیاں، نہ تو سنیاں نہ دسیاں، اکھاں چھم چھم وسیاں۔ اس کی خوبصورت آواز آواری کے فنکشن روم سے پھیلی تو سب ہی سحرزدہ رہ گئے۔ کہڑی گل ماہیا وے تو مکھ ساکھوں موڑیاں، دل ساڑا غاماں دے سمندراں اچ موڑیاں، اپنے دل چندرے دل اکھ سانوں لگ کے، لکھاں وچ میں پھسیاں، اکھاں چھم چھم وسیاں۔ یسریٰ کی آواز کے سحر نے سب کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تو نہ جدوں پاس چنا کہ ساڈے پاس وے، دن بھی اداس ساڈے راتاں بھی اداس وے، ٹٹ گیا چین ساڈا رس گئے ہائے وے، خوشیاں نے دور نسیاں، اکھاں چھم چھم وسیاں۔ ہارمونیم کے اختتام کے ساتھ ہی یہ سحر جیسے ٹوٹ گیا اور سب اس دنیا میں واپس آ گئے۔ تالیوں کی گونج میں یسریٰ اپنی نشست کی طرف بڑھی۔ آج کا پروگرام اس نے لوٹ لیا تھا۔ باقی پروگرام بھی اچھا تھا لیکن یسریٰ کے بعد کسی کا رنگ نہ جم سکا۔ بالآخر خدا خدا کر کے 10 بجے فنکشن ختم ہوا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے رہ رہ کے امی جان کا خیال آ رہا تھا، جب تک پتہ نہیں کس قدر پریشان ہو چکی ہوں گی۔ نکلتے نکلتے اسے بہت سے اسٹوڈنٹس نے روک لیا۔ آپ تو بہت اچھا گاتی ہیں۔ جی شکریہ۔ وہ جلدی سے جان چھڑا کر بھاگنے کے چکر میں تھی۔ میرے انکل ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں، آپ کبھی ان سے ملیں، آپ کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا گانے کے لیے۔ ایک اور نے فراخ دلانہ پیشکش کی۔ جی کبھی موقع ملے تو ضرور ملوں گی۔ آپ نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ اس قدر اچھا گاتی ہیں۔ یہ بھی گویا تعریف ہی کا ایک انداز تھا۔ بمشکل سب سے جان چھڑا کے وہ پارکنگ میں پہنچی تو تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ اف، امی جان کی پریشانی اپنے عروج پہ ہوگی یقیناً، بلکہ اب تو وہ میری صحیح سلامت واپسی کے لیے نفل بھی مان چکی ہوں گی، اس نے دل میں سوچا، اور اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ سر پیٹ لے۔ جب اس نے اپنی کار کو ڈھیر ساری کاروں کے درمیان گھرا ہوا پایا، یقیناً جب وہ اپنی کار یہاں چھوڑ کے گئی تھی تو پارکنگ میں اس قدر ہجوم نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ فائنل کے کچھ لڑکے اسی طرف آ رہے تھے لیکن ان سے مدد مانگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، خواہ موقع فری ہو جاتے۔ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بہت خوش لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اپنی کلاس کے 2 لڑکے 2-2 اور 3-3 کی ٹولیوں میں نکلنا شروع ہوئے، لیکن ان سے بھی مدد مانگنا ممکن نہیں تھا
کیونکہ یہ قومی انتہا پسند قسم کے گروپ تھے۔ اس نے بے بسی سے ہر سمت دیکھا۔ اتنی کاروں کے درمیان سے اپنی کار کو صحیح سلامت نکال لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ اسے جس قدر جلدی تھی وہ اتنی ہی لیٹ ہو رہی تھی۔ اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ ارد گرد کی کاریں نکلیں تو اپنی کار نکالے، لیکن اس میں پتہ نہیں اور کتنی دیر لگتی۔ اسے اپنی کزن سیما یاد آنے لگی، جو ڈھیروں کاروں کے بیچ اپنی کار کے لیے بھی جگہ بنا سکتی تھی اور اسے نکال بھی سکتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیما نہیں، یسریٰ تھی، جو ابھی پارکنگ کے معاملے میں سیما جیسی ایکسپرٹ نہیں تھی۔ اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی۔ احد، فاروق، عظیم اور نصرت باہر نکل رہے تھے۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تھینک گاڈ یہ لوگ آ گئے، اس نے دل میں کہا، لیکن مدد تو میں ان سے بھی نہیں مانگ سکتی۔ ہاں، اگر یہ مدد کی پیشکش کریں گی تو میں رد نہیں کروں گی، لیکن اب یہ میری مدد کیوں کرنے لگے؟ میری مدد کر کے انہوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے، پھر بھی شاید شرم آ جائے انہیں۔ وہ متوقع نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا یسریٰ؟ عظیم نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ میری گاڑی اتنی بہت سی کاروں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے نکالنا، اور دیر بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے بعد ناخواستہ اپنی مجبوری بتا دی تو احد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چابی دو، میں نکال دوں، لیکن تمہارا بازو تو ہڈی ہی ٹوٹی ہے نا، اتنی معمول سی چوٹوں سے کیا پریشان ہونا؟ اس نے بغیر کوئی بات کہے چابی احد کو پکڑا دی۔ تم اتنی رات گئے اکیلے جاؤ گی؟ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ احد کو دروازہ کھولتے کھولتے خیال آیا، نمرہ امی کے پاس تھی، ورنہ وہ اکیلی رہ جاتی، اور ڈرائیور میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ پھر بھی اس وقت تمہارا تنہا جانا ٹھیک نہیں ہے، فاروق بولا۔ ہاں، یہ امریکہ تو ہے نہیں۔ نصرت نے ہمیشہ کی طرح امریکہ کی ٹانگ اڑائی، جو ہر وقت اس کے دماغ پہ سوار رہتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، احد نے پرخیال انداز میں کہا، تم اپنی کار پر آگے آگے جاؤ، ہم پیچھے آتے ہیں۔ اس طرح تمہارا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ بلا چو چرا یہ تجویز مان گئی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ شملہ پہاڑی سے ڈیوس روڈ پر مڑتے ہی اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، مناسب فاصلے کے ساتھ عظیم کی سیاہ سوزوکی سوئفٹ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سڑک تقریباً سنسان ہی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے حسب عادت اور حسب معمول اس مرتبہ محض احد کی بات کی نفی کرنے کی خاطر اس کی تجویز سے اختلاف نہیں کیا۔ ان کی موجودگی میں اسے خاصا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ امی اور نمرہ اس کی توقع کے مطابق گیٹ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے پھر پیچھے دیکھا۔ سیاہ سوئفٹ کی رفتار قدرے ہلکی ہو گئی تھی۔ یسریٰ کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور سیاہ کولتار کی سڑک پہ پھسلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پھر مجموعی طور پہ آج کی پارٹی اچھی رہی، اور تمہارے لیے تو بہت اچھی۔ نمرہ نے اس سے پارٹی کا تفصیلی حال سن کر تبصرہ کیا۔ ہاں، یسریٰ نے تکیے پر سر رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ لگتا ہے ٹام کروز تم پر لٹو ہو گیا تھا۔ نمرہ کی بات سن کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آج تک تمہارے اور اس کے درمیان جو کچھ گزرا وہ کسی افسانوی اتفاق سے کم تو نہیں ہے، اور یہ سب باتیں پکار پکار کر ایک ہی سمت اشارہ کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ مجھ پہ لٹو ہو گیا ہے۔ یسریٰ نے سر ہلا کے کہا، میلز اینڈ بون ذرا کم پڑھا کرو۔ کیوں، کیا تم یہ نہیں سمجھتی؟ اس نے ٹھیک انداز سے پوچھا۔ نہیں، دراصل لڑکوں کو پونڈیاں مارنے کا موقع چاہیے۔ احد بھی کم پونڈ نہیں ہے، انہی جیسا ہے۔ کسی پہ تو اعتبار بھی کر لیا کرو۔ ہاں، اگر کوئی اعتبار کے قابل ہو تو اعتبار کر لینا چاہیے، لیکن اس جیسے کسی شخص کا کیا اعتبار؟ یسریٰ بولی۔ اب اس دن والی حرکت کے بعد تو میرے اس کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے، لیکن میں اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ اور آج جو اس نے تمہاری مدد کی تھی، وہ میں نے نہیں بنا کر دیے تھے اتنے سارے نوٹس اپنی نیند قربان کر کے، بس گول برابر۔ اور یوں ہی ہوا۔ احد نے اس سے دوستی کی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن یسریٰ نے ذرا برابر بھی توجہ نہ دی۔ اس کی تمام توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ چلو جی، کلاسوں کے بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، فرما نے کامن روم میں داخل ہو کر ہیڈ لائن لگائی۔ کیوں بائیکاٹ کیوں؟ اسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج نوٹس بورڈ نہیں دیکھا صبح؟ نہیں، اور نہ ہی آج کا پیپر اخبار پڑھا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ کسی نے قومی انتہا پسند گروپ کی طلبہ تنظیم کے خلاف آرٹیکل لکھا ہے اخبار میں، اور مزداد یہ کہ اسے نوٹس بورڈ پہ بھی چپکا دیا ہے، فرما نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اور اس پر تم لوگ سمجھ ہی سکتے ہو کہ کیا ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ اس وقت نیو کیمپس میں یونین کا اجلاس ہو رہا ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ یسریٰ نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، قلمی نام استعمال کیا گیا ہے، فرما نے کہا۔ اسکائی واچر۔ کون لکھ سکتا ہے؟ نائلہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی پروگریسو۔ لاہور کے دانشوروں کے حلقے کی اکثریت پروگریسو ہے، اس میں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یسریٰ نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن پھر اسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ پہ کیوں لگایا گیا؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس نے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کارستانی کسی گھر کے بیدھی کی ہے۔
کوئی پروفیسر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ سب پروگریسو ہیں، اسما نے کہا۔ اور نوٹس بورڈ دکھتے ہیں، یسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوٹس بورڈ پہ اب کچھ نہیں ہے، فروا نے کہا۔ تمہارے خیال میں انتہا پسند گروپ اتنی دیر تک اس کی بغیر ٹکٹ نمائش برداشت کر سکتا تھا؟ یعنی کسی نے اتار لیا ہے، اتارا نہیں، پھاڑ کر پھینک دیا۔ ٹولٹن سے اخبار خرید لاتے ہیں، دیکھیں تو کیا لکھا ہے۔ اسما کی اس تجویز سے سبھی نے اتفاق کیا اور گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی نگاہ احد اور عظیم پر پڑی۔ یہ پیپر کہاں سے لے آئے تم لوگ؟ عظیم نے پوچھا۔ ابھی ٹولٹن سے لائے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں مت لے جانا۔ کیوں؟ اتنا غلط قسم کا اشتہار کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یعنی تم لوگوں سے درخواست کی جائے گی کہ اخبار کی کاپیاں جلانے کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے؟ کوئی زبردستی ہے یہ؟ نائلہ نے منہ بنایا۔ آمریت میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ تم نے پڑھا ہے یہ آرٹیکل؟ فروا نے احد سے پوچھا۔ آرٹیکل نہیں، کالم۔ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تمہارا تو پروگریسو کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کس نے لکھا ہے؟ فروا نے پھر احد سے سوال کیا۔ کوئی بھی ایسا شخص لکھ سکتا ہے جس کا دل ان کی طرف سے جلا بھنا ہوا ہو۔ کیا بہت سخت کالم لکھا ہے؟ پڑھ کر دیکھ لو، احد نے کہا۔ ویسے میرے خیال میں تو نہیں، وہی سب کچھ ہے جو تم پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ گراؤنڈ میں ہی بیٹھ کر پڑھنے لگیں۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نائلہ نے کندھے اچکائے۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ کون طالب علم کن سرگرمی میں ملوث ہے، ہاسٹل اسلحہ ڈپو بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے اس میں؟ زبانی کلامی معلوم ہونے اور اخبار میں آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یسرا نے اخبار کو طے کیا۔ لکھی ہوئی بات ریکارڈ پر آ جاتی ہے۔ ابھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھے اس کالم کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیمپس کے گیٹ سے ایک ایک کر کے 5 بسیں اندر داخل ہوئیں۔ سب بسیں چھتوں تک طالب علموں سے بھری ہوئی تھیں۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، کسی نے بس پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تو سب نے یک زبان ہو کے کہا، ایک دھکا اور دو، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ طالب علم بسوں سے اترنے لگے اور نعروں کے شور میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ تم لڑکیاں فوراً کیمپس سے نکلنے کی کرو۔ فاروق دوڑ کر ان کے قریب آ گیا۔ اب یہاں کسی ڈپارٹمنٹ کی کھڑکی اور پارکنگ میں موجود کسی کار کے شیشے محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہیں ہنگامہ کرنا ہی ہے تو اخبار کے آفس میں جا کے کریں جنہوں نے یہ کالم چھاپا ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نائلہ اس اچانک افتاح سے گھبرا گئی۔ وہاں بھی جائیں گے، پہلے یہاں تو حساب برابر کریں، فاروق بولا۔ یہ تو کوئی جمہوریت نہ ہوئی کہ آپ میں مخالف کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ یسرا نے بیگ اپنے کاندھے پہ لٹکایا۔ اف ہو، تم لڑکیاں اظہار خیال ہی کرتی رہو گی یا نکلو گی بھی یہاں سے؟ فاروق نے کہا۔ جلدی کرو۔ کیا خیال ہے کل ڈپارٹمنٹ کھلا ہوگا یا چھٹی ہوگی؟ واپس جاتے ہوئے اسما نے یسرا سے پوچھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بولی۔ شام تک سچویشن شاید واضح ہو جائے۔ چلو چھٹی ہوئی، لگتا تو نہیں کہ یہ لوگ جلد باز آ جائیں گے، اس نے خیال ظاہر کیا۔ اچھا بھلا سیشن چل رہا تھا، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا اس جھگڑے میں۔ کبھی پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو، اسما نے کہا۔ پڑھائی کے علاوہ کیا ہے سوچنے کو؟ ٹام کروز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا ہے، ٹاپ گن میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور بورن آن دی 4 جولائی میں تو ڈسٹن ہاف مین کے ساتھ کمال کا لگ رہا تھا۔ یسرا نے گاڑی لاہور کالج کے سامنے روکی۔ ابھی کل ہی اس کی ایک اور مووی دیکھی ہے، نام یاد نہیں آ رہا، اس میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن مسئلہ وہی ہے اس کے قد کا۔ اچھی خاصی خبیث ہو تم، میں یہاں والے ٹام کروز کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، ٹام کروز کے دیسی ورژن کی؟ اس کے متعلق تم میرے خیالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ نمرہ نے دروازہ کھول کر بیگ اور کتابیں پچھلی نشست پہ پھینکی اور خود اندر بیٹھ گئی۔ ہاؤ آر یو، کیسی ہو اسما؟ فائن، اسما مسکرائی۔ لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ کیا سچ مچ یسرا کو ٹام کروز پسند نہیں ہے یا ایسے ہی بنتی ہے؟ اسے دونوں ہی ناپسند ہیں، امریکی بھی اور پاکستانی بھی، وہ بولی۔ امریکی کا تو گزارا چل ہی جاتا ہے کیونکہ اسے اور کچھ نہیں تب بھی ایکٹنگ تو آتی ہی ہے، یسرا نے کار گیئر میں ڈالی۔ تم بتاؤ نمرہ، کیا عہد برا ہے؟ اسما نے اسے ثالث بناتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو نہیں۔ تم ہر چیز کے ظاہر پہ نہ جایا کرو، یہ دنیا بہت پینٹڈ ہے۔ اصل میں اسما، پاپا کی ڈیتھ کا اس پر بہت اثر ہے، نمرہ نے کہا۔ یہ سمجھتی ہے کہ گھر کی تمام ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس لیے اس کا رویہ سبھی سے بہت محتاط ہے۔ بات بات پر لڑ جھگڑ کر یہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے، اعتبار نہیں کرتی کسی پر۔ یہ تمہارا تجزیہ ہے جس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں، یسرا نے کہا۔ ہاں پتہ ہے اسما، عہد کی بہن بھی لاہور کالج میں پڑھ رہی ہے، نمرہ نے اسے بتایا۔ اچھا، اس نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں 3rd ایئر میں ہے، انگلش لٹریچر اور جرنلزم پڑھ رہی ہے، وہ بولی۔ اس دن بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے،
پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ کل مجھے اتفاق سے لٹریچر کی کلاسوں میں جانا پڑا تو وہاں اسے دیکھا۔ اسما تمہارا گھر؟ یسرا نے گاڑی روکی۔ آؤ بیٹھو کچھ دیر۔ نہیں تھینکس، مجھے ذرا دیر ہو جائے تو امی پریشان ہو جاتی ہیں، پھر کسی دن صحیح۔ شام کو فروا نے فون پر یسرا کو تازہ صورتحال کی اطلاع دی۔ ہمارے نکلنے کے بعد بہت ہنگامہ ہوا ہے وہاں، ڈپارٹمنٹ کا ایک بھی شیشہ سلامت نہیں ہے۔ ہم اچھے وقت پہ نکل گئے وہاں سے۔ اب بھلا بتاؤ کوئی تک ہے اس بات کی؟ یسرا جھنجھلا اٹھی۔ غصہ کسی اور پر اور نکل کہیں اور رہا ہے۔ اول تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، پھر بھی اگر انہیں اختلاف تھا تو یوں ایڈیٹر کے نام خطوط میں اس کا جواب لکھ دیتے۔ ایسا کرنے سے اس قومی پارٹی کی سیاست کی دکان کیسے چمکتی؟ فروا بولی۔ ویسے انہوں نے اخبار کو 2 دن بعد کی ڈیڈ لائن دی ہے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے۔ آج انہوں نے چیئرنگ کراس پر کاپیاں جلائی ہیں اخبار کی۔ کل ان کا ارادہ اخبار کے آفس کے سامنے مظاہرہ کرنے کا ہے۔ جب معافی کے لیے ڈیڈ لائن دے دی تو اس کا انتظار کریں۔ کل مظاہرہ کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ اس کے بغیر کھانا پینا ہضم ہونا مشکل ہے، اس لیے انہیں تو یوں بھی سڑکوں پر نکل آنے کے لیے بہانہ چاہیے۔ فی الحال تو چپ ہیں، لیکن زیادہ دیر تک چپ نہیں رہیں گے۔ تمہیں یہ خبریں کس نے پہنچائیں؟ میں نے احد کو فون کیا تھا۔ احد کو؟ یسرا نے گویا خود سے کہا۔ ہاں احد کو، فروا نے بناوٹی بے نیازی سے کہا، جسے یسرا نے فوراً نوٹ کر لیا۔ آخر ان دونوں کا بچپن کا ساتھ تھا۔ اچھا، پھر کچھ معلوم ہو تو مجھے رنگ ضرور کرنا۔ یسرا نے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو اسما اس کی طرف آ گئی۔ تم لوگوں کے تو عیش ہو گئے۔ نمرا چائے کی ٹرالی لے آئی۔ کچھ دن بیٹھ کر آرام کرنا۔ میں تو بہت خوش ہوں، چلو جان چھوٹی، لیکن یہ تمہاری بہن ہے نا، بالکل پڑھائی کی کیڑا ہے۔ اس نے چائے کا کپ پکڑا۔ یہ ایسی ہی ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑو۔ ویسے اسما، تمہارے خیال میں وہ کالم کس کا ہوگا؟ پتہ نہیں، بہت سے پروگریسو ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اس لیے کچھ ٹھیک سے کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی فروا کا فون آیا تھا۔ یسرا نے اسے اپنے اور فروا کے درمیان ہونے والی گفتگو سنا دی۔ اس کا مطلب ہے کل سارا زور سڑک پر ہی ہوگا، کیمپس میں سکون ہوگا۔ اسما نے خیال ظاہر کیا۔ کیا خیال ہے کل چلیں یونیورسٹی ابتدائی معلومات کے لیے؟ ہاں چلو، تھوڑی دیر چکر ہی لگا آئیں۔ ڈپارٹمنٹ پہچانا نہیں جا رہا تھا، ہر طرف پتھر اور شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ پچھلے سیشن کے گروپ فوٹوز گیلری میں بکھرے پڑے تھے۔ فرنیچر پتہ نہیں کیسے محفوظ رہ گیا تھا، لیکن بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ باہر گراؤنڈ میں انتہا پسند قومیت کے دعوے دار جمع ہو رہے تھے۔ پھر یونیورسٹی کی بسیں کھڑی ہوئی تھیں جن میں انہیں اخبار کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے جانا تھا۔ بشیر احمد، جو اولڈ کیمپس میں قومی پارٹی انتہا پسند گروپ کا ناظم تھا، ایک بس کی چھت پر چڑھ کر سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ پیارے بھائیوں، اس نے اسی مخصوص لب و لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دیا جو ان کی پوری پارٹی کا خاصہ تھا۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں ہماری قوم کے خلاف ساری دنیا متحد ہو کر سازش کے جال بن رہی ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کی صفوں سے کچھ لوگ دولت کی خیرہ کن روشنیوں کی چمک سے متاثر ہو کر خود بھی اس سازش میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام مفاد پرست عناصر کو خبردار کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اگر ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آخری فتح ہماری ہوگی۔ اس کی مختصر سی تقریر پرفضا نعروں سے گونج رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب طلباء بسوں میں بھر کر کیمپس کی حدود سے باہر نکل گئے۔ مزدوروں کے خون سے ایشیا سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے۔ بھائی فیصلہ کرو، ایشیا سرخ ہے یا سبز؟ فروا نے بیگ کرسی پہ ٹکاتے ہوئے کہا۔ سرخ ہے نہ سبز ہے، ایشیا کو قبض ہے۔ کامن روم میں کورس کی صورت میں راگ الاپتے ہوئے وہ طلباء داخل ہوئے جو نہ سبزوں میں تھے نہ سرخوں میں۔ شکر ہے آج اندر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، مجھے تو اپنی کار کی فکر تھی، یسرا نے کہا۔ سنا ہے کل بھی 2 کاریں چلائی ہیں انہوں نے، اور شیشے تو کسی کے بھی محفوظ نہیں تھے، نائلہ نے کہا۔ ہاں سنا تو ہے، اسی لیے میں پریشان تھی۔ اب کم از کم ہفتہ بھر اسی ہنگامے کی نظر ہو جائے گا، فروا نے کہا۔ اگر اخبار نے معافی نہ مانگی تو؟ نائلہ بولی۔ اخبار نے معافی مانگنی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ معافی مانگے کاہے کہ مانگے؟ فروا نے ماتھے پر آئے بال سر کی جنبش سے پیچھے کیے۔ احد کہہ رہا تھا کہ اخبار کی آزاد پالیسی ہے، اس لیے معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو اپنا نقطہ نظر بھی اسی اخبار میں پیش کر سکتے ہیں۔ احد کب کہہ رہا تھا تم سے؟ اسما نے مسکرا کے یسرا کو آنکھ ماری، حالانکہ وہ کل ہی اسے بتا چکی تھی کہ فروا کی احد کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی۔ اس نے رنگ کیا تھا مجھے، فروا نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ اس نے کیا تھا یا تم نے؟ اسما نے پوچھا، کیونکہ کل یسرا کو فون پر اس نے کچھ اور ہی بتایا تھا۔ پہلے میں نے صورتحال کا پتہ کرنے کے لیے فون کیا تھا، پھر رات کے کھانے کے بعد اس کا فون آ گیا۔
फरवा ने कुर्सी पे पहलू बदला। अच्छा, अस्मा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। मैं चलती हूँ अब। फरवा उठ खड़ी हुई। यूँ भी अब इन टूटे शीशों के अलावा है ही क्या जिसका दीदार किया जाए। ये फरवा मुझे कुछ गड़बड़ करती लग रही है, नायला ने उसके जाने के बाद अपनी गॉसिप की आदत से मजबूर होकर कहा। कैसी गड़बड़? यूसरा ने नाखूनों पे लगी नेल पॉलिश खरचते हुए कहा। ये पहले दिन से टॉम क्रूज के चक्कर में थी, उसने राजदारी से कहा। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है ना, तब से तुम्हें चक्कर ज्यादा ही नजर आने लगे हैं, यूसरा बोली। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, नायला के लहजे में चैलेंज था। आखिर अब हम इतने गए गुजरे भी नहीं कि किसी की नजर भी ना पहचान सकें। अब तुम फ्रेंडशिप के को चक्कर के साथ मिक्स तो ना करो ना। यूसरा को अब भी उससे इख्तलाफ था। तुम बहुत भोली हो, नायला बोली। क्यों अस्मा, तुमने नहीं नोट किया? ये तो सामने की बात है। बस करो अस्मा, कल तक तो मुझे और उसे भी नथी करने की कोशिश कर रही थी। ये तिकोन तो बन ही रही है। अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से बेशक फरवा उसे घेर ले। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक टॉम क्रूज के खिलाफ हो। नायला के लहजे में बेयकीनी थी। उसी वक्त अहद और फारूक कॉमन रूम में दाखिल हुए। कोई भी यूं ही किसी के खिलाफ नहीं होता। आदमी की हरकतें ही बुरी हो तो बंदा क्या करे। यूसरा की बात सुनकर अहद उन्हीं की तरफ चला आया। कल मैं कलाम दाग पढ़ रहा था। वो बज़ाहिर मुखातिब तो अस्मा और नायला ही से था, लेकिन उसके लहजे में शौक़ी से यूसरा के कान खड़े हो गए। क्या पढ़ा फिर? अस्मा ने मुस्कुरा के यूसरा की तरफ देखा। चाह का नाम जब आता है बिगड़ जाते हो, वो तरीक़ा तो बताओ तुम्हें चाहें क्यों कर। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कैसा शेर है? बहुत अच्छा, नायला ने मानिक़ेज़ अंदाज में कहा। दाग इसीलिए पसंद है मुझे। बहुत हस्बे आल शायर कहता है, लगता है मेरे लिए ही कहे थे। दूसरा ने कड़े तेवरों से उसे देखा और बैग कंधों पर डालकर उठ खड़ी हुई। कहाँ चल दी? अस्मा ने उसका हाथ पकड़ा। घर जाना है। इतनी जल्दी क्या है, बैठो, नायला बोली। नहीं, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा तो फिर मुझे भी ड्रॉप कर देना। अस्मा भी उठ खड़ी हुई। नायला तुम कैसे जाओगी? मुझे मोहसिन लेने आ जाएंगे थोड़ी देर में। अखबार अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम था, लेकिन न जाने किस कड़ी ने कहाँ से टूटी हुई जंजीर को जोड़ा था कि अब यूँ लगता था जैसे चंद दिन पहले कुछ हुआ ही ना था। हर चीज़ मामूल के मुताबिक जारी थी। अगले हफ्ते स्काई वॉचर का एक और कॉलम भी छपा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल भी सिर्फ इतना हुआ कि कॉमन रूम में खड़े हुए इंतहा पसंद रहनुमा बशीर अहमद ने धमकी दी कि जैसे ही उसे इल्म हुआ कि स्काई वॉचर कौन है, वो उसकी ऐसी की तैसी करके रख देगा। तुम मेरे साथ लिबर्टी जा सकती हो? निम्रा ने यूसरा के कमरे में आकर पूछा। बहुत ज़रूरी है जाना। हाँ, आलिया की शादी के लिए कपड़े लेने हैं। अभी लेकर दूंगी टेलर को तो वो बमुश्किल शादी के करीब सी कर देगा। अच्छा चलो। यूसरा ने किताब बंद की। और तुम्हें किताबों के अलावा भी कहीं ध्यान देना चाहिए। मसलन किस तरफ? वो बालों में ब्रश करते हुए बोली। तुमने तो सब मसरूफियात ही तर्क कर दी हैं। सोशल तो खैर तुम पहले भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कम हो गई हो। देखो निम्रा, ना तो हमारे पापा हैं ना भाई, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, उसने संजीदगी से कहा। ठीक है, अब तक मामू जान ने बहुत अच्छी तरह हमारी देखभाल की है, लेकिन कब तक करते रहेंगे? वो अपनी माँ और बहन को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने खामखा की परेशानी अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी हैं। आखिर शादी भी तो होगी तुम्हारी। शादी मैं उसी सूरत में करूँगी जब मुझे यकीन होगा कि इसके बावजूद भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकूँगी। मैं अम्मी को किसी पर तो नहीं छोड़ सकती ना। उसने ब्रश बैग में डाला और फिर शगुफ्ता से लहजे में बोली। वैसे इस वक्त मैं इसलिए पढ़ रही थी कि अब इम्तिहानों में दिन ही कितने रह गए हैं। अभी तो पूरा महीना पड़ा है। निम्रा ने यूँ कहा जैसे महीना नहीं साल पड़ा हो। वैसे मैं निम्रा एक बात सही सही बताओ। क्या? किताबों ने भी मुझे बोर तो नहीं होने दिया ना? वो मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं। इस बात का क्रेडिट तुम्हें यकीनन जाता है कि बकौल मुमताज़ मुफ्ती तुमसे किताबों की बूंद नहीं आती। दूसरा खिलखिला के हंसी। चलो फिर इतनी अच्छी बात है, पर मेरी तरफ से यमी में पाइनएप्पल डिलाइट हो जाए। आखिर तुम रोज़ इसी फरागदिली का मुज़ाहरा करो तो मैं तुम्हारे लिए 100 शेरों का कसीदा लिख सकती हूँ। निम्रा हंसी। अम्मी हम लिबर्टी जा रहे हैं। दूसरा ने किचन में झांका। बेटा जल्दी आना। ओके अम्मी। वो दोनों बाहर निकल आईं। अस्मा बता रही थी कि फरवा के टॉम क्रूज के गिर चक्कर बढ़ते जा रहे हैं। निम्रा ने कहा, मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये तो महज फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तुमने तो लाहौर कॉलेज में पढ़ के डुबो दिया। अस्मा बता रही थी कि तुम उसे भी यही कह रही थी, लेकिन अस्मा का ख्याल है कि महज फ्रेंडशिप में किसी को देखकर आंखों में चमक नहीं आ जाती, बात बे बात मुस्कुराहट भी लबों को नहीं छूती, और महज फ्रेंड का नाम सुनकर कान भी खड़े नहीं होते।
پھر بھی اس میں فروا کا کیا قصور اگر وہ آہد کو پسند کرتی ہے؟ یسرا نے گیئر تبدیل کیا۔ فروا کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہارا پتہ کاٹنے کے چکر میں ہے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ یسرا نے اسے گھورا۔ اس سارے میں کہاں سے آ گئی؟ کیوں، کیا ٹام کروز تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اب یہ نہ کہنا کہ نہیں وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات بہت واضح ہے۔ یسرا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اوکے، مان لیا کہ وہ پسند کرتا ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے پسند نہ کروں۔ بالکل نہیں، وہ اتنا اچھا ہے، تمہیں اسے پسند کرنا چاہیے۔ نمرہ نے ایک ہاتھ سے مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پہ مارا۔ ہرگز نہیں، وہ بہت خبیث ہے اور میں اسے کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ یسرا نے بھی اسی طرح کہا۔ تمہیں اسے پسند کرنا ہوگا، بلکہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ ہرگز نہیں، اور میں تمہاری ڈکٹیٹرشپ کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ جب میں جھوٹ بولتی ہوں کوئی کام غلط ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو یقیناً کوئی گڑبڑ ہوتی۔ ابھی یسرا نے اپنی بات بمشکل ختم کی تھی کہ کار گھر گھر کر کے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یسرا نے اسے اسٹارٹ کرنا چاہا لیکن بے سود، اس نے چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب بتاؤ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ نمرہ شرارت سے ہنسی۔ کار کے ٹیکنیکل فالٹ کو جھوٹ کے ساتھ مکس نہ کرو۔ تم اسے ٹیکنیکل فالٹ ثابت کر کے خود کو بچانا چاہتی ہو، حالانکہ کار جھوٹ کی وجہ سے رکی ہے۔ اگر کار جھوٹ کی وجہ سے رکی ہے تو اسے سچ سے اسٹارٹ کر دو، میں تمہاری بات مان جاؤں گی۔ تمہارے جھوٹ سے رکی ہے، سچ بھی تم ہی بولو۔ نمرہ نے بے بسی دکھائی۔ یسرا نے کار سے نکل کے بونٹ اٹھایا۔ اوف خدایا، اس کے انجن میں اتنا کچھ ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، اس دلچسپ کہانی کو ہم ابھی یہیں روکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس کو آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ پلیز میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔